لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، والحمد للہ الذی والحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وسیادتہم وولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول الدین معرفتہ۔ گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ درود ارشاد فرمائیں۔ بتوفیق الہی و تائید سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، خدائے وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ اس نے آج پھر ہماری سانسوں کی ضمانت لے کر ہمیں ایک بار پھر کشتی نجات پر بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا، تاکہ ہم رزق معرفت اور رزق ولایت کے ذریعے اپنی روح کو معنوی حسن سے مزین فرما سکیں اور اس فرش سے معنوی رزق سے اپنی روح کو سیراب کر سکیں۔ تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کے وجود اقدس کی گواہی سے آج تک حیات لا الہ الا اللہ کا سفر چل رہا ہے۔ یعنی ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہے، ہم اس کی صفتوں سے آشنا نہیں تھے، تو ضرورت تھی کہ وہ اپنے آپ کو پہچانوائے۔ تو وہ جسم نہیں رکھتا ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو اس نے اپنی معرفت کا پیمانہ کچھ ذوات مقدسہ کو بنایا اور ان کو اپنی صفات کمالیہ اور صفات جلالیہ کا مظہر بنایا، تاکہ یہ کائنات میں جائیں اور ہماری معرفت کا رزق تقسیم کریں۔ اور مسلسل گفتگو معرفت توحید پر ہو رہی ہے، اور کل بھی ہم نے آپ کی خدمت میں قضائے الہی، قدر الہی اور عقیدہ بدا پر بحث کی تھی، لیکن آج ابتدائے کلام میں ہم ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ 8ویں امام کے زمانے میں بھی کچھ عقیدہ تفویض والے تھے، اور اس زمانے میں بھی اگر آپ ڈھونڈیے تو شاید کچھ بہت آپ کو مل جائیں گے کہ جو علم درست نہیں ہے بلکہ علم سے بہت دور ہیں، اور وہ مفوضین کے عقائد پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو فرش اعضاء پر آنے کے بعد اگر ہم عقیدہ تفویض کو پہچان کر اس عقیدے پر آ جائیں کہ جو اصل عقیدہ توحید ہے، تو ہمارے آنے کا بھی مقصد حل ہو جائے اور ہمارے ایمان میں بھی تقویت آ جائے۔ تفویض کسے کہتے ہیں؟
عقیدہ تفویض کا مطلب یہ ہے کہ مفوضین یہ مانتے ہیں کہ اس پروردگار عالم کی مثال نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ ایک کسان کی ہے کہ اس نے ایک بیج زمین میں بو دیا. اب اس کا کام تھا بیج زمین میں بونا. اب اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو کام کرے گا وہ بیج کرے گا. تو اسے کہتے ہیں عقیدہ تفویض. کیا مطلب؟ اب خدا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب جو کچھ ہے وہ بیج کرے گا. پہنچے نہیں؟ خدا بند عالم نے 14 کو پیدا کر دیا، خلق کر دیا. اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو کام کریں گے وہ یا تو علی کریں گے یا محمد کریں گے. یہ عقیدہ شیعت نہیں ہے، یہ عقیدہ تفویض ہے. کیونکہ جب تک قرآن میں یہ آیت موجود رہے گی ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہ چاہتے ہیں کہ جو وہ چاہتا ہے. سلامت رہے مولا، آپ کو شاد و آباد رکھے. جیتے رہیے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بھئی دیکھیں آپ تقویت دے دیتے ہیں، ورنہ ہمارے کان میں آ کے انہوں نے سرگوشی پھونکی کہ خرطاس بھائی آپ نے موضوع تو اتنا عمدہ چنا ہے کہ دل بھی لگ رہا ہے اور ہم اس کو سننا بھی چاہتے ہیں، لیکن اتنا سخت موضوع ہے کہ بس. تو میں نے کہا کہ 3 مجلسیں بچی ہیں، آپ ان کو سن لیجئے. انشاءاللہ عمارت تیار ہونے کے بعد بتائیے گا کہ کیسی ہے، پہلے فیصلہ نہ کیجیے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیے ذرا سوچتے چلے آئیے کہ ہمارے عقیدے میں اور غیروں کے عقیدے میں کتنا فرق ہے. وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا کام تھا کہ وہ ایک چیز کو خلق کر دے. اب اس سے اور اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس اس کا کام تھا اس کائنات کو خلق کرنا. اب جو ہو رہا ہے وہ اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، اس میں خدا کا دخل نہیں ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ جب تک قرآن میں یہ آیت موجود رہے گی کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہ چاہتے ہیں کہ جو وہ چاہتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ رضائے الہی الگ ہے اور رضائے علی الگ ہے. نہیں، جو رضائے الہی ہے وہی رضائے علی ہے. نہیں، اگر میرا جملہ پہنچے تو یاد رکھیے گا، جو رضائے محمد ہوگی وہی رضائے پروردگار ہے، جو رضائے امام رضا ہوگی وہی رضائے الہی ہوگی. اور بھی فرمایا اگر یہ آیت قرآن میں موجود ہے کہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہ کہ جو وہ چاہے، تو اب علی کے دشمنوں کے لیے بھی بہت بڑا جواب ہے جو ہر جگہ سے علی کو ہٹانا چاہتے ہیں. یہ آیت جب تک قرآن میں رہے گی تب تک تمہیں ماننا پڑے گا کہ انشاءاللہ میں بھی علی کی مرضی موجود ہے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بابا. یعنی یہ جو آپ لفظ انشاءاللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا، تو اس میں علی کی بھی مرضی ہے اور اللہ کی بھی مرضی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی الگ ہو اور علی کی مرضی الگ ہو. دیکھیں اس پر میں بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو باہر بڑے بڑے توحید کے علم بردار گھوم رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ ہم سے بڑا توحید کا پرستار کوئی ہے ہی نہیں. انہیں مجلسوں میں لے کر آئیے اور خود بھی آئیے اور انہیں بتائیے کہ جب تم توحید بیان کرتے ہو تو علی کی دشمنی میں خدا کو جسم کے قائل یعنی مجسم کر دیتے ہو. اور ان کی کتابوں میں موجود ہے، میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ ان کی صحیح کتابوں میں موجود ہے کہ عرش پر خدا ایک کرسی پر بٹھایا جائے گا اور ایک جوان کی شکل میں ہوگا اور اس کے وزن کی وجہ سے پورا عرش تھر تھرائے گا. تو الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی ایسا خدا نہیں ہے کہ جسے محشر کے میدان میں کسی کرسی پر بٹھا دیا جائے. اور خدا کی قسم اگر آپ ایک لفظ کے قائل ہو گئے کہ وہ جسم رکھتا ہے تو جانتے ہیں اس سے پوری توہین چلی جاتی ہے کہ اگر جسم کے قائل ہو گئے تو لمیٹیشن آ گئی، اگر لمیٹیشن آ گئی تو محدود ہو گیا، اگر محدود
چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، یعنی ایک لفظ سے پوری توحید چلی گئی۔ تو جناب زینب نے فرش ازا اسی لیے بچایا کہ توحید کو بچاتے رہو، فرش ازا پر آتے رہو، اور ابلیس سلامت رہے۔ دیکھیے ہمارے ساتھ آپ سفر کرتے رہیں، آگے کی منزلیں اور آسان ہوں گی۔ یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے شاداب جیسی صاحب سے لے کر یہ مطلع ہمارے سامنے بہت معتبر، اور اس مطلع سے مختے تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باہر بڑے بڑے توحید کے پرستار گھوم رہے ہیں اور ان کو اللہ کے علاوہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا، نہیں اور فرما رہے ہیں اللہ کے علاوہ انہیں کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا، اور اہل بیت کو مائنس کر کر کے اس یعنی اتنی پستی میں چلے گئے کہ انہیں مجبوراً وجہ اللہ علی کو نہ مان کر خدا کو جوان کی شکل میں محشر کے میدان میں کرسی پر بٹھانا پڑا۔ لیکن یہ مشرک ہو گئے، لیکن علی کو انہوں نے وجہ اللہ نہیں مانا۔ دیکھیں علی کو وجہ اللہ ماننا یہ مشرک ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ موحد ہونے کی دلیل ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اور ایک بات اور کہتا چلوں، دیکھیں بہت فرق ہے، توحید اور شرک دو چیزیں ہیں، ایک ہے شرک اور ایک ہے توحید۔ اور فرمائیے ایک ہے شرک اور ایک ہے توحید۔ اگر آپ نے یہ جملہ کہہ دیا کہ علی کا چہرہ نعوذ باللہ اللہ جیسا، تو یہ شرک ہو گیا۔ بھئی یہی تو پہنچانا ہے، علی کے ہاتھ اللہ جیسے، یہ جہاں جیسا آ گیا نا وہاں پر مثل کا تصور آ جائے گا۔ تو علی مثل نہیں ہے، مثل ہے۔ ارے سبحان اللہ، میں آگے کی منظر آسان ہوگی۔ علی مثل نہیں ہے، علی مثل ہے۔ مثل اور مثل میں فرق ہے۔ مثل کسے کہتے ہیں سنتے آئیے، جیسے میرے جیسا چہرہ شاداب صاحب کا، شاداب صاحب کے جیسا چہرہ شباب صاحب کا، شباب صاحب کے جیسا چہرہ ان کے بھائی کا، اسے کہتے ہیں مثل۔ اور مثل کس کے کہتے ہیں؟ آئینہ اور آئینے کے سامنے ذات۔ ارے کاش کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں، سلامت رہے۔ یہ آئینہ اور آئینے کے سامنے ذات، اسے کہتے ہیں مثل، یعنی جو اس کے اثرات کو اور اس کی صفتوں کو اور اس کے کمانات کو کائنات میں رونما کرے۔ ارے اسی لیے تو چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا، میں پہنچا لے جاؤں، مولا آپ میں اور خدا میں رشتہ کیا ہے؟ اگر پہنچا لے گیا تو بات واضح ہو جائے گی۔ کیا بلیغ جواب علی نے یعنی صادق آل محمد نے توحید کو بچاتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے دیا۔ جو سمجھ گیا وہ انشاءاللہ گھر جاتے جاتے بھی اس کا سرور اترے گا نہیں۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ یہ بتائے کہ آپ کا خدا میں رشتہ کیا ہے؟ کہ ہمارا خدا سے وہی رشتہ ہے جو سورج کا سورج کی کرنوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں کیا دلیل جواب چھٹے امام دے کر گئے؟ آپ غور فرمائیے کہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ وہی ہے جو سورج کا سورج کی کرنوں کے ساتھ ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ کرنیں پیدا نہیں ہوتی ہیں، کرنیں سورج کا اثر کہلاتی ہے، یعنی آل محمد اس کے نور کے اثرات ہیں۔ ارے غور کیجئے، ایک جملے میں عرفان کا سمندر چھٹے امام نے دے دیا کہ ہمارا رشتہ خدا سے وہی ہے کہ جو سورج کا سورج کی کرنوں کے ساتھ ہے۔ کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سورج کے وجود کی دلیل سورج کو دیکھنے سے نہیں ملتی، بلکہ جیسے ہی کرنیں زمین پر آتی ہیں تو کرنوں کو دیکھ کر سورج کے وجود کی دلیل مل جاتی ہے۔ تو کائنات میں پروردگار عالم کیونکہ جسم نہیں رکھتا ہے، یہ اس کا کمال ہے، تو اس میں 14 اولیاء ہمارے درمیان بھیجے جو مجسم ہے کہ جن کو اپنی
جب اس سورج کی کرنیں زمین پر پھیلی تو علی کو دیکھ کر اس کے وجود کی دلیل مل گئی. ارے سبحان اللہ, آباد رہے بھائی. الحمدللہ یہ واقعی سخت موضوع ہے لیکن میں اسے آسان کر رہا ہوں. اور کل کی مجلس تو الحمدللہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے, پورا مجمع رہتا ہے, جمع غفیر ہوتا ہے, تو ہمیں تو کل بھی. لیکن آج جس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں اور جس زاویے سے بات کر رہا ہوں, یہ میری حیات کے بہت قیمتی اوقات ہیں, اسے یاد رکھیے گا. کیونکہ ہمارا کام سنانا نہیں ہے, سمجھانا ہے. اور اگر دو کو سمجھا کر چلے گئے تو آنے کا مقصد حل ہو جائے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کم سے کم ہم علی والوں کو کوئی غیر آ کر توحید نہ سکھائے. پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں, کم سے کم ہم علی والوں کو کوئی غیر آ کر, بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, کوئی توحید نہ سکھائے. کیونکہ ہم نے توحید اس سے سیکھی ہے کہ جس پر خود خدا ہونے کا دھوکہ تھا. ہم آپ کے سناٹے پہ میں قربان ہو جاؤں, سلامت رہیے. جسے دنیا خدا کہہ رہی تھی لیکن وہ سجدہ کر کر کے, مسلح آباد کر کر کے کائنات کو رزق توحید بانٹ رہا تھا کہ یاد رکھنا میں خدا نہیں ہوں, میں ولی خدا ہوں. ارے سبحان اللہ, میں توحید کا نمائندہ ہوں, میں توحید کا سفیر ہوں, میں توحید کی معرفت کا پیمانہ ہوں, میں خدا نہیں ہوں. لیکن اس نے اپنے اختیارات ہمیں اس لیے دیے تاکہ تم ہمیں دیکھو اور اسے پہچانو. ارے ہم سے بڑا توحید پرست کائنات میں کون ہوگا؟ شاداب بھائی یہ جملہ زبان کی نوک پہ تبرک لیتے جائیے, مولا آپ کو آباد رکھے. کہ ہم سے بڑا کائنات میں کوئی توحید کا پرستار ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہم علی کے کمال کو دیکھنے کے بعد بھی اسے وحدہ لا شریک مانتے ہیں. ارے آپ نے غور نہیں فرمایا جو میں نے کہا, صلوات پڑھیے تاکہ منزل آسان ہو جائے. ذرا غور فرمائیے گا کہ علی کے کمال کو دیکھنے کے بعد بھی بہت اچھا ہے, ہم اسے لا شریک مان رہے ہیں, کوفون احد مان رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے بڑا توحید کا پرستار کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, کتنے محققین, مفکرین, الحمدللہ ادبا, مبصرین, محققین, سب کو آپ نے سنا. لیکن اس طالب علم کا ایک سوال ہے اتنے بڑے مجمع سے کہ اللہ خالق ہے کہ نہیں ہے؟ ارے 2 کلو کا سر ہلا کے بتا دیجئے, ہے نا؟ تو بس سوال یہ ہے کہ وہ خالق ہے تو کیوں ہے؟ میں توحید پڑھ رہا ہوں اور مجھے میری طبیعت کا میلان یہ نہیں ہے کہ میں ٹاپک سے بھٹک کے ادھر ادھر چلا جاؤں, نہیں, بات یہیں پہ کر رہا ہوں تو یہیں پہ بات کروں گا, 5 مجلسیں اسی عنوان پہ. اور اگر جائیے گا تو مجلس کے بعد ہماری یاد آ جائے تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا, خالق ہے نا, ہے خالق. تو میرا سوال ہے کہ وہ خالق ہے تو کیوں ہے؟ نہیں پہنچے. مثال کے طور پہ میں خطیب ہوں تو کیوں ہوں؟ ارے میں شاداب صاحب کے پہلو میں زندگی بھر گونگا بن کے بیٹھا رہتا تو آپ پہچان پاتے کہ میں کیا ہوں؟ بہت اچھی بات. سبحان اللہ. میرے سرکار جب تک کمال ظہور میں نہیں آتا دیکھنے والے باکمال کو باکمال نہیں سمجھتے. ارے سبحان اللہ, کاش کہ میں پہنچانے میں, دیکھنے والے باکمال کو باکمال نہیں سمجھتے. تو جب میں پیدا ہوا تھا تو لا تعلمون شیعہ کی منزل پہ تھا, توجہ, کہ کچھ نہیں جانتا تھا. لیکن جب میں عروج پہ میری عقل پہنچی اور میں نے فکر کے رہوار کو مہمیز کر کے جملے بھائی, واہ واہ, سبحان اللہ, نجف تک پہنچایا تو میرا تیر اپنے ہدف تک پہنچا. تو شہنشاہ نجف نے مجھے دروازہ علم سے علم کے موتیوں سے مزین فرمایا اور وہی علم کے میدان میں خطابت کے فن کو ہم نے سیکھا. جب منبر سے ہم نے خطابت کی
تو لوگ کمال کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ خطیب بھی ہے. ارے یہی تو پہنچانا ہے. تو کیا خدا بھی ایسا ہی خالق ہے کہ جیسا میں خطیب؟ آپ کا سناٹا سلام ہے. کیا وہ ایسا ہی خالق ہے کہ جیسا میں خطیب؟ توجہ نہیں. اوروں کا عقیدہ کیا ہے اس سے مطلب نہیں، لیکن کم سے کم علی والوں کا عقیدہ توحید صحیح ہونا چاہیے کہ اوروں سے آپ اپنی توحید کو الگ رکھیے. ارے یہ الحمدللہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ اسی لیے تو خالق ہے نا کہ اس نے آپ کو خلق کیا. ارے سر یہ لائیے ہے نا. نہیں یہی تک لانا تھا. نہیں، بالکل غلط، بالکل غلط. اگر اسی عقیدے پر زندگی گزار رہے ہو تو اپنا عقیدہ توحید صحیح کرو. یہ علوی توحید نہیں ہے، ابلیسی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ غیر بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ خلق کرنے کی وجہ سے خالق ہے. لیکن کسی نے علی سے سوال کیا کہ مولا وہ خالق ہے تو کیسے ہے؟ تو میرے مولا نے کہا یاد رکھنا وہ خلق کرنے کی وجہ سے خالق نہیں ہے، وہ خلق کرے تب بھی خالق ہے. ارے ذرا سا میرے ساتھ چلتے آئیے جہاں لے جا رہا ہوں. وہ خلق کرے تب بھی خالق ہے اور خلق نہ کرے تب بھی خالق ہے. ارے کیا بلیغ جواب امام نے دیا. اور سارے جھگڑے توحید پر، سارے جھگڑے علی کے جواب سے ہی حل ہوتے ہیں. کسی نے سوال کیا کہ مولا خالق تو کائنات میں بہت ہے اور وہ بھی خالق ہے، تو کیا وہ ویسا ہی خالق ہے کہ جیسے اور؟ کیا بلیغ جواب امام نے دیا. خطبہ توحید اٹھائیے، اس میں امام نے فرمایا، امام نے کہا کہ اس کا کمال خلاقیت، بہت اٹینشن ہو کے، میرے جملے نہیں ہیں، یہ محرم اسرار توحید کے ہیں. امام نے کہا اس کا کمال خلاقیت یہ نہیں ہے کہ وہ خالق ہے، بلکہ اس کا کمال خلاقیت یہ ہے خالق ہے لیکن مخلوق نہیں ہے. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. کیا کمال توحید دے رہے ہیں؟ امام فرما رہا ہے کمال یہ نہیں کہ وہ خالق ہے، کمال یہ ہے کہ مخلوق نہیں ہے. ارے سبحان اللہ. کمال رزاقیت یہ نہیں ہے کہ وہ رازق ہے، کمال رزاقیت یہ ہے کہ مرزوق نہیں ہے. کیا مطلب؟ کمال یہ نہیں کہ وہ تمہیں دے رہا ہے، کمال یہ ہے کہ تمہیں دے تو رہا ہے لیکن کسی سے لے کر نہیں دے رہا ہے. ارے کیا توحید آپ سنیں؟ صلوات پڑھیں محمد وال. جیتے رہیے، آباد رہیے، سلامت رہیے. وہ آپ کو دے رہا ہے، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ وہ آپ کو دے رہا ہے لیکن کسی سے لے کر نہیں دے رہا ہے. اگر یہی توحید علی والی اپنے بچوں کو گھٹی میں گھول کے پلا دی جائے تو اس کا رازق ہونا بھی سمجھ میں آ جائے اور علی کا رزق بانٹنا بھی سمجھ میں آ جائے. ارے کاش کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. مولا آپ کو آباد رکھے. سلامت رہے، سلامت رہے. وہ ایسا رازق ہے جو کسی سے لے کر نہیں دیتا، اور علی ایسے قسیم رزق ہے جو وہاں سے لیتے ہیں. ارے سبحان اللہ. اور یہاں تقسیم، ارے سبحان اللہ، یہاں تقسیم کر دیتے ہیں. سبحان. وہ اکبر اس لیے اکبر نہیں کہ وہ اکبر ہے. جزاک اللہ. کیونکہ کائنات میں اکبر بہت گھوم رہے ہیں. مولا نے فرمایا وہ اکبر اس لیے اکبر نہیں کہ وہ اکبر ہے، وہ اکبر اسی لیے اکبر ہے کہ کہیں سے اصغر نہیں ہے. ارے سبحان اللہ. کیا آپ سن رہے ہیں؟ مولا آپ کو آباد رکھے. آپ نے بڑی قوت دے دی کہ ہم آگے بڑھ جائیں. جیسے وہ قہار ہے، جبار ہے، ویسے ہی وہ مختار ہے. سنتے آئیے گا، سنتے آئیے. ویسے ہی وہ کیا ہے؟
ہے, سمیع و بصیر ہے, علی کل شیء قدیر ہے, تو وہ مختار ہے. تو صاحب آپ کو بھی مختار بنایا, جزاک اللہ, اور وہ بھی مختار ہے, تو آپ کا اختیار اور اس کا اختیار کیا برابر ہے؟ مجلس سے جائیے گا تو سجدے میں گر جائیے گا. کیا علی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ یا علی, اللہ نے ہمیں مختار بنایا, تو کیا ہمارا اختیار اور اس کا اختیار ایک ہے؟ کا کبھی سوچنا بھی نہیں. وہ مختار تھا تو تمہیں مختار بنایا. بس جواب سنیے گا میرا, کیا پریکٹیکلی جواب امام نے دیا جو نسلوں میں منتقل ہو کے محفوظ ہو جائے. امام نے کہا کہ پوچھنا کیا چاہتا ہے, کہ بس بتائیے کہ وہ کیسے مختار ہے. تو کہا کہ طویل جواب چاہتے ہو کہ مختصر؟ تو کہا مولا مختصر بتائیں. تو امام نے کہا کہاں کھڑے ہو؟ کہا زمین پر. امام نے کہا ذرا ایک پیر اٹھا لو. اس نے ایک پیر اٹھایا. امام نے کہا دوسرا بھی اٹھا لو. جزاکم اللہ. اس نے کہا اگر دوسرا اٹھاؤں گا مولا تو گر جاؤں گا. کب اسی سے سمجھ لو تم اتنے مختار ہو اور اتنے مجبور ہو. سبحان اللہ, کیا آپ قبول فرما رہے ہیں؟ مولا آپ کو شادہ بڑی بڑی تقویت دے رہے ہیں. کیا فرمایا مولا نے؟ اب چلیے ذرا ولایت کی طرف, میں کہیں لے جا رہا ہوں, اب چلیے ذرا ولایت کی طرف. علی نے عام بشر کی اوقات اور حیثیت بتائی کہ تم ایک پیر اٹھا سکتے ہو, دوسرا نہیں اٹھا سکتے. اگر دوسرا اٹھاؤ گے تو گر جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ اتنے مختار ہو اور اتنے مجبور ہو. اب اگر علی سے دشمنی ہے تو تاریخ سے جنگ خیبر کو مٹا دو, ورنہ مجھے اس حیدری مسجد کے منبر سے پڑھنے کا حق دو کہ علی نے عام بشر کی اوقات بتائی کہ ایک پیر اٹھا سکتا ہے, دوسرا اٹھائے گا تو گر جائے گا کیونکہ اتنا مختار ہے اور اتنا مجبور ہے. لیکن خیبر کے میدان میں جب علی نے 2 انگلیوں کے باب خیبر اٹھایا تو کسی نے آ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ, علی نے اتنا وزنی دروازہ اپنی 2 انگلیوں پر اٹھا دیا. تو رسول نے کہا علی کے ہاتھوں کو نہ دے, علی کے پیروں کو دے. ارے مولا کے ایک جواب میں پوری توحید آ گئی. کیا مطلب؟ ارے عام بشر کی اوقات بھی سمجھ میں آ گئی. خیبر کے میدان میں دوش ہوا پر علی کے قدم تھے. ارے سبحان اللہ, ہوا چلتی ہے امر الہی سے, اور جو ارے ہوا پر اپنے قدموں کو رکھ کے کھڑا ہو جائے وہ اولی الامر ہوتا ہے. یعنی تمہاری بھی معرفت کرائی, خود کو بھی پہچانوایا اور توحید کو بھی بچایا. اسی کو کہتے ہیں مشکل کشا. ارے الحمدللہ الحمدللہ, مجھے واقعی کوئی بے چینی نہیں ہے. اتنا مطمئن ہو گیا ہوں کہ کل کی مجلس کے لیے خیمہ تیار ہے, اور الحمدللہ مجھے کیا بیان کرنا ہے کل کے لیے. یہ سمجھیے 3 ستون آج مجھے پڑھنا ہے توحید کے, اور مجلس کو مجھے تمام کرنا ہے. جیسے وہ قادر ہے, جیسے وہ خالق ہے, وہ اسی طریقے سے شہرگ حیات سے زیادہ قریب بھی ہے اور غائب بھی ہے. ارے میں ایک ایک چیز پر بحث کر رہا ہوں, توجہ رکھیے. آپ کو پتا ہے یہ علم کلام کی وہ ابحاث ہے کہ جسے سال بھر نہیں 6 سال میں طلاب حل نہیں کر پاتے جب تک کہ اقوال معصومین نہ سامنے رکھے جائیں کہ وہ شہرگ حیات سے قریب بھی ہے اور غائب بھی ہے. تو یہ کون بتائے گا کہ جو اتنا نزدیک ہو کر بھی غائب رہے؟ کیا یہ وہ بتائے گا کہ جس نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ سبحان اللہ, آباد رہے. نہیں, جو خود علی کے بھروسے پر جی رہا ہو وہ ہمیں توحید کیا سمجھائے گا؟ تو الحمدللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے. کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ یہ بتائیے کہ موسیٰ جیسا نبی امت کی عرضی توحید کے دفتر میں داخل کرے تو کوہ طور پر لن ترانی سن کر بے ہوش ہو جائے. اہل زبان کے لیے جملہ ہے, سلامت رہے, لن ترانی سن کر بے ہوش ہو جائے. تو اسے تو کبھی کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا.
خود خدا نے کہہ دیا کہ مجھے کبھی نہیں دیکھا جا سکتا. تو اب بتائیے حبل الورید کی آیت قرآن میں موجود ہے کہ وہ شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے لیکن غائب ہے. تو اس کو کیسے حل کریں گے؟ مثال کے طور پہ ایک جملہ کہہ دوں کتابیں پڑھنے والوں کے لیے اور مجلسوں کو دوست رکھنے والوں کے لیے اور علم دوست کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. علی کے ایک جواب میں 1000 ابو حنیفہ کی موت ہو جاتی ہے. نہیں آپ نے غور ہی نہیں فرمایا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. میرے مولا کا ایک جواب سنیے, کیونکہ وہ چھٹے امام کا شاگرد ضرور تھا لیکن اس نے کہا کہ میں اپنے استاد سے کچھ اختلافات رکھتا ہوں, جس میں سے ایک اختلاف یہی تھا. کون سا؟ یہی کہ جو چیز موجود ہے تو وہ کبھی دکھے گی کیوں نہیں, اس کو دکھنا چاہیے. اور میرا مولا کہہ رہا تھا کہ وہ ہے سبحان اللہ لیکن کبھی دکھے گا نہیں. تو آپ کو پتا ہے مولا کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی. مولا کا چاہنے والا جس کو سب نے دیوانہ کہا, اہل بیت نے دانا کہا, وہیں سے گزر رہے تھے. اس کے 3 سوال تھے, تینوں کے جواب ایک ہی پتھر سے دیے. مٹی کا پتھر اٹھایا اور مار دیا. مٹی کا پتھر اٹھایا اور مارا. تو اب ابو حنیفہ کے شاگردوں نے بہلول کو پکڑ لیا. یہ تو مکتب میں سنی ہوئی بات ہے. پکڑا اور کہا تو نے ہمارے استاد کو مارا. میں نے کب مارا؟ آپ کا استاد خود کہہ رہا ہے جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. چلتے چلے آئیے گا, بندوں سے کوئی مطلب ہی نہیں. اور تیرے استاد کا ایک سوال اور تھا جو میرے امام نے اسے سمجھایا, اسے سمجھ میں نہیں آیا. کہ وہ کیا؟ کہ امام کہہ رہے تھے شیطان آگ میں جلایا جائے گا, تو تمہارا استاد میرے مولا سے اس بات سے اختلاف کرتے ہوئے تمہیں بتا رہا تھا کہ میں اسے مانتا ہی نہیں کہ آگ کو کیسے جلا سکتی ہے. سبحان اللہ, کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ امام کہہ رہے تھے کہ وہ ہے لیکن دکھے گا نہیں. تو تمہارا استاد کہہ رہا تھا جو چیز ہے تو وہ دکھتی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ دکھے. اب سمجھے آج کی اولادیں اپنے اجداد پر عمل کر رہی تھی تبھی کرسی پہ خدا کو بٹھایا. نہیں غور نہیں کیا آپ نے. مولا آپ ساتھ نہیں, آپ مولا آپ کو آباد ہے کہ پورا مجمع میرے ساتھ رہے. سوال کتنے ہیں؟ 3. اور پتھر کتنا ہے؟ مٹی کا مارا. قاضی کیا مسئلہ چلا گیا صاحب, اور بہلول علی کی ولایت میں مست چلے جا رہے. قاضی نے کہا کہ تم نے انہیں مارا. کہا میں نے کب مارا؟ کہا نہیں یہ تو کہہ رہا ہے. ابو حنیفہ نے کہا بولو تم نے مجھے مارا ہے اور مجھے درد ہو رہا ہے اور مٹی کے ڈھیلے سے مارا ہے. ایک پتھر سے تینوں جواب. کہا نہیں میں نے مارا نہیں, میں نے نہیں مارا. کہا کیوں؟ کہا یہ خود کہتے ہیں جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. ارے ذرا سا میرے ساتھ رہیے. کہا جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. تو میں نے کب مارا؟ ان کے ذہن کے مطابق میں نے نہیں مارا, خدا نے مارا. اور یہ کہتے ہیں آگ سے شیطان بنا, تو آگ میں کیسے جلایا جائے گا؟ تو یہ بنے ہیں مٹی کے اور ڈھیلا بھی مٹی کا تھا. ارے سبحان اللہ, آباد رہیے. یہ بنے ہیں مٹی سے اور جو پتھر مارا تھا وہ بھی مٹی کا تھا. تو جب آگ کو نہیں جلا سکتی تو پھر مٹی سے مٹی کو چوٹ کیسے پہنچے گی؟ بھائی اتنا کہنا تھا. وہ پھر تیسرا سوال انہوں نے رکھ دیا. کہا مذاق نہ کرو, مجھے درد ہو رہا ہے. کہا دکھاؤ. ارے سبحان اللہ, آباد رہے. تو مذاق نہ کرو, مجھے درد ہو رہا ہے. کہا دکھاؤ. کہا کیسی بات کرو, درد کوئی دکھنے والی چیز ہے؟ کہا تم ہی کہتے ہو جو ہے. ارے جیتے رہے, جو ہے اسے دکھنا بھی چاہیے. یہ تو تھا بہلول کا جواب. اب سنیے مولائے بہلول کے سوال جواب کہ وہ شہرگ حیات سے زیادہ نزدیک ہے اور غائب ہے. تو کسی نے علی سے پوچھ لیا کہ مولا یہ بتائے کہ وہ کیسے غائب ہے. پہلے میری طرف دیکھیے, یہ انگوٹھی ہے, دیکھتے رہیے گا. یہ جب تک انگلی میں ہے تو ظاہر ہے. کیا ہے؟ ظاہر ہے. اب یہ انگوٹھی میں نے اٹھائی, ہتھیلی کے پیچھے رکھ دی. سبحان اللہ,
پہلے یہ بھی تو مائنڈ واش کیا جائے تاکہ شرک نہ ہونے پائے. یہ میں نے انگوٹھی اٹھائی, یہ ہتھیلی کے پیچھے رکھ دی, یہ میں نے رکھی تو انگوٹھی یوں آئی تو ظاہر ہو گئی, ہتھیلی کے پیچھے گئی تو غائب ہو گئی. تو ہتھیلی کہلائی ظرف, تھوڑا سا چلنا پڑے گا, ہتھیلی کہلائی ظرف, انگوٹھی چھپ گئی تو یہ ہو گئی مظروف. تو جو ظرف مظروف کو چھپا لے, ظرف بڑا ہو جاتا ہے, مظروف چھوٹا ہو جاتا ہے. تو کیا وہ ایسا ہی غائب ہے کہ جیسے انگوٹھی؟ نہیں. اگر یہ کہہ دیا کہ وہ ایسے ہی غائب ہے کہ جیسے انگوٹھی, تو وہاں ظرف اور مظروف کا تصور آ جائے گا, اور جہاں ظرف اور مظروف کا تصور آ جائے وہاں سب کچھ ہوتا ہے, توحید نہیں ہوتی. جیتا دب کم سے کم یوں ہی اٹھا دیجئے ہاتھ تو تقویت مل جائے. وہاں سب کچھ ہوتا ہے لیکن توحید نہیں ہوتی. تو کسی نے علی سے پوچھا, اگر مجھ سے کہیے پوری زندگی منبر سے علی کا یہی جواب پڑھتے رہو, خدا کی قسم مر جاؤں گا لیکن اس جواب سے باز نہیں آؤں گا جو علی نے دیا ہے. یہ حق تھا کہ میرا مولا جواب دے. کسی نے پوچھا کہ وہ غائب ہے تو کیسے, تو میرے مولا نے کہا یاد رکھنا وہ کسی پردے کے پیچھے غائب نہیں ہے. کا مولا پھر کہ وہ اتنا ظاہر ہے کہ غائب ہے. نہیں 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 نہیں, میں قائل نہیں ہوا, مجھے مثال دینی ہی پڑے گی ورنہ میرے سمجھانے کا کوئی مقصد حل نہیں ہوا, کیونکہ یہ علی کا جملہ ہے, یہ کسی عام ٹہلتے ہوئے مولوی کا جملہ نہیں ہے, یہ مولا کا جملہ ہے. اور مولا نے کہا وہ کسی پردے کے پیچھے غائب نہیں ہے. کا مولا پھر کہ وہ شدت ظہور کی وجہ سے غائب ہے. ارے سبحان اللہ, کیا مطلب؟ اتنا ظاہر ہے کہ غائب ہے. تو کیا کرتاز صاحب یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز اتنی ظاہر ہو جائے کہ غائب ہو جائے؟ تو جی ہاں ممکن ہے. کبھی غور کیجئے, آب سب کے پاس ہے اور وہ ہے ہاتھ کی ہتھیلی. پہنچا لے گیا تو شاید کوئی مومن خاموش نہ رہے. جواب سنیے, ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتے رہیے, یہ ہے ہاتھ سے قریب مجھ سے دور, ہاتھ سے قریب مجھ سے دور. دیکھتے رہیے, ایک آنکھ بند کیجئے اور اسے دور سے دیکھیے تو لکیریں بھی دکھ رہی ہیں, ہتھیلی بھی دکھ رہی ہے, لیکن دھیرے دھیرے اس کو قریب لائیے اور آنکھ بند نہ کیجئے گا اور ہتھیلی کو آنکھ سے بالکل ملا دیجئے. سبحان اللہ, جیتے رہیے, آنکھ سے بالکل اسے ملا دیجئے. یہ میں نے آنکھ سے ملا دیا, دیکھتے رہیے, ملایا نا, تو یہاں ہے تو دکھ رہی ہے, لیکن جب آنکھ سے ملایا تو اتنی نزدیک ہو گئی کہ جیسے شہرگ حیات سے قریب ہو. آنکھ کھلی ہے, ہتھیلی بھی ہے, لیکن اتنی ظاہر ہے کہ غائب ہے. ارے کیا آپ نے سنا سلام؟ ارے صلوات ہی پر دیجیے بلند آواز سے. آپ سلامت رہیں, مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. اس سے بہتر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں آپ. تو مولا نے کیا فرمایا کہ وہ اتنا ظاہر ہے, جدھر ہے غائب ہے. عرفاء کا کام ہے کتابیں لکھنا, علماء کا کام ہے کتابیں لکھنا, اور ہم جیسے طلاب کا کام ہے کتابیں پڑھ کے منبر سے وہ بات پہنچا دینا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ توحید کے صرف 3 ستون ہیں. کتنے ستون ہیں؟ ہاں پوچھنا پڑے گا, کتنے؟ 3. اور خیمہ بھی 3 ہی ستون پر لگتا ہے, 1 2 3. سبحان اللہ. اگر ایک بھی گرا تو پورا خیمہ گر جائے گا. تو علماء لکھتے ہیں کہ توحید کے 3 ستون ہیں, اور تینوں میں سے اگر ایک بھی گرا تو توحید چلی جائے گی. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں, وہ کیا کہتے ہیں, مولا بھی کہتے ہیں, حدیث میں موجود ہے, یہ تو سب بات کے ہیں نا, میرا مولا تو علم لدنی کا مالک ہے. میرے مولا نے کہا کہ پوری دنیا میں صرف 2 ہی چیزوں کا وجود ہے, یا شرک کا ہے یا توحید کا ہے.
یعنی تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں. یا تو کائنات کا ہر عمل ماتحت توحید آئے گا یا ماتحت شرک آئے گا. یعنی آپ کے جو اعمال ہیں یا تو شرک کے خیمے میں جائیں گے یا توحید کے خیمے میں. اور یہاں تک کتابوں میں تحریر ہے کہ کفر بھی پلٹتا ہے شرک کی طرف, نفاق بھی پلٹتا ہے شرک کی طرف, لیکن دونوں میں سے ایک کا وجود ہے دوسرے کا نہیں ہے. کیا مطلب؟ شرک کا وجود نہیں ہے, توحید کا ہے. تو کرتاز صاحب اسے کیسے سمجھایا جائے؟ جیسے علم کا وجود ہے جہالت کا نہیں ہے. ارے سبحان اللہ, آباد رہے نا. اور روشنی کا وجود ہے اندھیرے کا نہیں ہے. نہیں پہنچے؟ کسی مدرسے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ عالم کو جاہل بنایا جا رہا ہے, بلکہ ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ جاہل کو عالم بنایا جا رہا ہے. اب یہاں اتنی روشنی ہے, ہائیڈروجن لگے ہوئے یہاں پہ اتنی بڑی روشنی ہے, الحمدللہ روشن چہرے ہو رہے ہیں. اب اگر میں کہہ دوں آپ میں سے کسی کو جائیے باہر سے تھوڑا سا اندھیرا لے آئیے, جیتے رہیے آپ, کیا قبول کر رہے ہیں مولا آپ کو؟ اگر میں کہہ دوں کہ تھوڑا سا اندھیرا لے آئیے, تو ہے ان میں سے کوئی جو اندھیرا روشنی میں لا کے رکھ دے؟ نہیں پہنچے. اب اگر یہیں پر روشنی ہو جائے, اندھیرا ہو جائے, اور اتنا کالا اندھیرا کہ ایک دوسرے کا چہرہ نہ دکھ رہا ہو, اب میں کہہ دوں کہ روشنی لے آئیے, تو آپ کو موم بتی لانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا مانوی جملہ کہنے جا رہا ہوں, غور کیجئے گا. جیب میں ماچس بھی رکھی ہے اور اندھیرا چاہے جتنا گہرا ہو, اتنی سی ماچس کو آپ نے جلایا تو روشنی آ گئی, اندھیرا چلا گیا. اب ایک جملہ کہہ دوں, روشنی اگر 72 بھی ہو اور اندھیرا 9 لاکھ ہو, ارے سبحان اللہ, آباد رہیے, تو روشنی اندھیرے کو کھا جاتی ہے. تو آپ اندھیرا نہیں لا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اندھیرے کا وجود نہیں ہے, بلکہ جہاں روشنی نہیں ہوگی وہاں اندھیرا ہوگا. جہالت کا وجود نہیں ہے, جہاں علم نہیں ہوگا وہاں جہالت ہوگی. اسی طرح سے شرک کا وجود نہیں ہے, جہاں توحید نہیں ہوگی وہاں پر شرک ہوگا. ارے صلوات پڑھیں تاکہ مسئلہ اور آسان ہو جائے گا. حضرات جتنے بیٹھے ہیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں, زیادہ مجھے تھکانا نہیں. جہاں توحید نہیں ہوگی. اچھا, یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, ان سے معذرت کے ساتھ, خوب محبت کرتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں آپ سے, تھکے تو نہیں ہے نا؟ 10 منٹ ہے میرے پاس, صلوات پڑھیے, 10 منٹ میں میں بات تمام کروں. اچھا سنیے, معصوم کی حدیث ہے کہ ہم آل محمد پر بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے دلوں کا نفاق ختم ہو جاتا ہے. تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے آپ. میں نے آپ سے 10 منٹ مانگے اور بات ختم کر رہا ہوں. توحید کے کتنے ستون میں نے گنائے بھائی؟ کتنے؟ 3 نا. اور یہ تینوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. یعنی اگر ایک بھی گرا تو توحید گئی. اور وہ کون سے 3 ستون ہیں؟ توحید در خالقیت پہلا ستون, دوسرا ستون ہے توحید در ربوبیت تکلیمی دوسرا, تیسرا ستون ہے توحید در ربوبیت تشریعی. تینوں کو سمجھیے. پہلا ستون کیا ہے؟ توحید در خالقیت. کیا مطلب؟ کہ وہ خلق کرنے میں اکیلا. ارے آباد رہیں, یعنی اس کے برابر کا کوئی خالق
نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو کسی کو بھی کسی شے کا خالق بنا دے. بھائی یہی تو سمجھانا ہے. اب اسے شرک نہیں کہیں گے، یہ ہے توحید. تو ہمیں پڑھے لکھوں سے خطرہ نہیں ہے، زیادہ پڑھے لکھوں سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ زیادہ سمجھ جاتا ہے. تو مجلس کے بعد کوئی آ کے یہ نہ کہہ دے کہ آپ نے اس کو خالق کہا لیکن کسی اور کو بھی خالق بنا دیا. تو سنو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جناب عیسیٰ نے مٹی سے پرندہ بنایا تو یہ نہیں کہا کہ اس نے خلق کیا. اٹھاؤ قرآن لے کر آؤ. بلکہ موسیٰ نے کہا، جناب عیسیٰ نے کہا انی، وہ نہیں، انی کون؟ میں نے، اخلقکم، میں نے تمہارے لیے خلق کیا. یہی جملے آیت. کیا؟ مٹی سے ایک پرندہ، اس میں ہوا یعنی روح پھونکی اور اسے اڑا دیا. لیکن آگے جا کے آیت نے توحید کو بچایا کہ عیسیٰ نے کہا بِإِذْنِ اللَّهِ. بھائی اسی کو مجھے سمجھانا ہے، سمجھتے رہیے کہ مولا آپ کو کیا فرمایا کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی اجازت سے. تو ہم بھی کہاں کہہ رہے ہیں کہ کوئی خود بن جاتا، بھائی ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بناتا ہے. تو اس کی عدالت کا تقاضا ہے کہ جس میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے وہ اس کو اتنا ہی اختیار دیتا ہے. تو عیسیٰ کے اندر ایک پرندہ خلق کرنے کی صلاحیت تھی تو عیسیٰ کو پرندے کا خالق بنایا. اب اگر کسی کے اندر پوری کائنات خلق کرنے کی صلاحیت ہو، اور جو مجھے کہنا تھا میں کہہ دیا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب وہ خالق اگر 1000 نہیں 1 کروڑ بھی خالق بنا دے تو وہ خالق اس کی خلاقیت کے برابر نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ جتنوں کو خالق بنائے گا وہ مخلوق اسی کی رہیں گے. میں سمجھا لے جاؤں، مولا آپ کو آباد رکھے. جتنوں کو خالق بنائے گا وہ مخلوق کس کی کہلائیں گے؟ اس کی. تو جناب عیسیٰ کا خالق ہونا یہ نہیں ہے کہ اس کے برابر کے خالق ہیں، نہیں، وہ ایسا خالق ہے کہ مخلوق نہیں ہے. ابھی سمجھایا. اور جناب عیسیٰ ایسے خالق ہے ایک پرندے کے کہ جسے اس نے بنایا. اگر وہ نہ بناتا تو عیسیٰ کبھی پرندہ خلق نہ کر پاتے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ توحید در خالقیت. اور دوسرا ستون توحید در ربوبیت تکوینی. کیا مطلب؟ تکوین کا مطلب ہے مینجمنٹ، نظام. یہ مینجمنٹ ہے اور یہ نظام. سبحان اللہ. یعنی پوری کائنات کا نظام چلانے والا وہ اکیلا. اس کو کہتے ہیں توحید در ربوبیت تکوینی. نہیں پہنچے؟ وہ اکیلا ہے نظام چلانے میں، لیکن اگر وہ چاہے تو کسی کو بھی ولایت تکوینی کا مالک بنا دے. ارے سبحان اللہ. سورج بنائے گا خدا، پلٹائیں گے علی. ارے اس کو ذرا توحید در ربوبیت تکوینی کو. سورج بنائے گا خدا، پلٹائیں گے علی. چاند بنائے گا خدا، ٹکڑے کریں گے نبی. ستاروں کو آسمان کے آنچل پہ ٹاکے گا خدا. اپنی ڈہوری پر سجدہ کرائیں گے علی. ارے وہ جسے چاہے اس نظام پر اختیار دے دے. تم نہیں کہہ سکتے کہ تو نے انہیں اختیار کیوں دیا، کیونکہ وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے اختیار دے دے. ارے ولایت تکوینی کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدائی خدا کی ہے، قبضہ علی کا ہے. صلوات پڑھیں محمد. صلوات اپنی طرف سے پڑھ دیں، میں مجلس تمام کروں.
سلامت رہو. آئے ادھر ہی علی بیچے. اللہ تمہیں سلامت رکھے, تمہارا مقدر روشن کرے. کتنے ہو گئے؟ 2 نا. بس آخری بچا ہے اور وہ ہے توحید در ربوبیت تشریعی. بس مجلس تمام یہیں پہ سونا نہیں ہے. توحید در ربوبیت تشریع. تشریع کسے کہتے ہیں؟ تشریع کہتے ہیں قانون کو. کس کو کہتے ہیں؟ قانون. یعنی وہ قانون بنانے والا اکیلا, لیکن جب وہ قانون بناتا ہے شاداب بھائی تو کہتا ہے اطیعوا اللہ. ارے قرآن پڑھ رہا ہوں. وہ اطیعوا الرسول, کہ میری اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور آگے بڑھ کے قرآن میں اس نے قانون بنایا کہ جو رسول دے. ارے مسلمانوں کو بلائیے, میں توحید پڑھ رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. جو رسول دے وہ لے لو, اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. ارے سنیے, رسول سے لینا توحید, اور جس سے رسول روک دے اس کی طرف جانا شرک. ارے سبحان اللہ, آباد رہیں. یہ قرب کی منزل والے مسکرا دے تاکہ تقویت ملے. یعنی یہ قانون اللہ نے قرآن میں بنایا کہ جو رسول دے وہ لے لو, جس سے روک دے رک جاؤ. تو اب رسول سے لینا توحید, اور جس سے رسول روک دے اس کی طرف جانا شرک. یا اور آگے بڑھاؤں, رسول بلائے تو آ جانا توحید, اور نہ آ کر پہاڑوں پہ بھاگنا. سمجھتے رہیے جو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ موحد ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ مشرک ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ رسول بلا رہا تھا اور تم نہیں آئے اور کہیں اور بھاگتے رہے. تو کیا قانون ہے؟ جو رسول دے وہ لینا توحید, جس سے روک دے اس کی طرف جانا شرک. تو اب مسلمانوں کو بلا کے پوچھو کہ رسول نے دیا کیا, تو فریقین میں یہ حدیث موجود ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جاتے جاتے رسول نے 2 ہی چیزیں دی, ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. یعنی قرآن کو لینا توحید. ارے کہاں ہے آپ مجلس سبا میں؟ قرآن کو لینا توحید, قرآن کو چھوڑنا شرک. اہل بیت سے محبت کرنا توحید, اہل بیت کو ستانا مشرک ہونے کی دلیل. اللہ کے رسول نے جو دیا وہ توحید, جس سے روک دیا اس کی طرف چلے گئے تو شرک. اب میں کیا کروں؟ رسول کا آخری حق سوالات کو بٹھایا, علی کو اٹھایا, خود کو چھپایا, علی کو دکھایا, اعلان ولایت سنایا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب رسول کے کہنے پر علی کو مولا ماننا توحید, اور رسول کے جانے کے بعد اپنی طرف سے بنا لینا. سلامت رہے آپ, آباد رہے. بہت اچھی بات. جو رسول دے وہ لینا توحید, اور جس سے رسول روک دے اس کی طرف جانا شرک. ارے اسی لیے تو کسی عالم دین سے نجف اشرف یا ایران کا واقعہ ہے کہ کسی نے پوچھ لیا کہ کیا یا علی مدد کہنا شرک ہے؟ سبحان اللہ. یہ ہمارے آج کہی دوں جسم میں روح کروٹ لے رہی ہے, بار بار نجف کے بوسے لے رہی ہے. ارے یہ کفر کے بستر پر شرک کی تکیہ لگا کر بدعتوں کی سلوٹوں میں لوٹنے والے. اچھا ہم تو کبھی کبھی اردو بغاوتن بولتے ہیں, ہاں اردو بغاوتن بولتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اس دور میں اردو وینٹیلیٹر پر آخری سانس لے رہی ہے, لیکن ہماری کوششوں سے اگر کہیں ایک چھوٹی سی شمع بھی رہ گئی تو کم سے کم ہمارا یہ احسان ہوگا کہ ہم نے وہ کام اس شعبے میں کیا
الحمدللہ آپ نے خوب قبول کیا. یہ ہمیں کیا بتائیں گے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے؟ عارف سے پوچھا کسی نے کہ کیا یا علی مدد کہنا شرک ہے؟ تو کیا عالم نے جواب دیا کہ تم ابھی تک سمجھے ہی نہیں شرک کہتے کسے ہیں. یا علی مدد کہنا شرک نہیں ہے، بلکہ بغیر علی کے وسیلے کے ڈائریکٹ اس سے مانگنا یہ شرک ہے. ارے جب سمجھیے گا مجھے دعا دے دیجیے گا. صلوات پڑھ دیجیے محمد آل محمد. بغیر وسیلے کے اس سے ڈائریکٹ مدد مانگنا یہ شرک ہے. تم سمجھے ہی نہیں کہ شرک کہتے کسے ہیں. تم سمجھتے ہو کسی کو داخل کر دینا شرک ہے. نہیں، اہل بیت کو مائنس کر دینا بھی مشرک ہونے کی دلیل ہے. بس عزیزان گرامی، خدا آپ سب کو سلامت رکھے. اور الحمدللہ یہ فصل ازا کے آخری ایام جی، یہ جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. شہزادی اپنے بھرے گھر کا پرسہ قبول فرمائیں اور ہماری آمد کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور اس طالب علم کی ذاکری کو مولا شرف قبولیت عطا فرمائیں، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. عزیزان گرامی، ہم اور آپ کتنے سکون سے مجلسوں میں جاتے ہیں اور کتنے سکون سے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن محشر کے میدان میں جب جائیے گا تو علی کی بیٹی سے سوال ضرور کیجیے گا، اے ام المصائب بی بی، آپ نے ہم تک فرش ازا کیسے پہنچائے؟ تو شاید یہی جواب آئے کہ تم تک فرش ازا پہنچانے کے لیے زینب کو اپنے بازوؤں میں رسم بنوانا پڑی. تم تک فرش ازا پہنچانے کے لیے سکینہ کو تماچوں کی اذیتوں کو برداشت کرنا پڑا. اللہ اللہ، کیا غربت تھی امام حسین کی کہ حضرت میر عشق کو کہنا پڑا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اور یا تو میر انیس نے جب مرثیہ کہنا شروع کیا تو بڑے بڑے اساتذہ نے یہ تحریر کیا کہ میر انیس نے جہاں سے مرثیہ شروع کیا ہے یہ پہلا مصرع ہی کہہ دیتے تو یہ مرثیہ تھا. اب اس کے بعد انیس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ مصرع یہ ہے، آج شبیر پا کیا عالم تنہائی ہے. بس اسے آپ تصور کر لیں کہ جب حسین چلتے تھے تو شیروں کے حلقوں میں چلتے تھے، اور آج جب حسین مقتل میں جا رہے ہیں کبھی داہنے دیکھا کبھی بائیں دیکھا. ماجائی سمجھ گئی اور کہا بھیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں میرا عباس نہیں ہے، میرا علی اکبر، آج حسین اتنا بری ہو گیا. تو جناب زینب نے کہا کہ بھیا آج زینب خود اپنے بھائی کو سوال کر رہی. اجرکم اللہ زہرا، آپ کی آوازیں بلند ہے، مسائل جب ہوا کریں ذرا اپنی روح کو کربلا تک پہنچایا کیجئے اور تصور کیجئے کہ جو حسین اپنے سینے کے 4 برس کی بچی کو سلاتے تھے. علماء فرماتے ہیں کہ جس اونٹ کی ننگی پشت پر 4 سال کی بچی کو رسیوں میں باندھا گیا تھا نا، علماء نے یہاں تک فرمایا ہے قیامت کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بس طاقت نہیں ہے کہ میں اسے پڑھ سکوں، لیکن حق ہے کہ اسے پہنچایا جائے، کوئی ظلم چھپایا نہ جائے. علماء کہتے ہیں کہ جس ننگی پشت پر باندھا گیا تھا 4 سال کی بچی کو، اس رسی کا ایک سرا اونٹ کے اگلے پیر میں باندھا گیا اور دوسرا سرا پیچھے والے پیر میں باندھا گیا. جب اونٹ چلتا تھا تو رسی کس جاتی تھی اور اتنی اصلیت سکینہ کو ہوتی تھی کہ جسے ہم محسوس نہیں کر سکتے. ارباب عذاب بس مقاتل میں اتنا ملتا ہے کہ بی بی کو اونٹ کی ننگی پشت سے باندھا گیا. آپ دیکھیے کہ حسین جا رہے ہیں اور جاتے جاتے جب زلجنہ کے قدموں سے سکینہ لپٹ گئی تو حسین سواری سے نیچے اترے اور اتنا پوچھا، کہا اے میری لاڈلی، روکنے کا سبب کا بابا صبح سے جو گیا ہے وہ لوٹ کر واپس نہ آیا. عجیب سوال جناب سکینہ نے کیا کہ بابا جا رہے ہو لیکن سکینہ کو نیند آپ کے سینے پہ آتی ہے. اور سکینہ نے قیامت کا جملہ کہہ دیا. اب اللہ کہتے حسین نے کیسے برداشت کیا کہ بابا جاتے جاتے آخری مرتبہ
مدینہ کو اپنے سینے پر سنا لو۔ ارباب روایت کرتے ہیں اتنا کہنا تھا حسین جلتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے، اور آخری مرتبہ یہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کے سینے پر لیٹی ہے۔ بس روایت سنیے اور میں مجلس کو تمام کروں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا سید سجاد جب لوٹ کر مدینے گئے نا تو صرف روتے تھے، تو ایک دن دیکھ لیا منہار آ گئے، اور آنے کے بعد کہا مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، اتنا رونے کا سبب؟ کا منہار انصاف نہیں کیا، شہادت میراث ہے۔ لیکن اس منظر کو کیسے بھول جاؤ کہ علی کی بیٹی بے رضا ہو اور شرابیوں کا دربار ہو، اور ایک شرابی جھوم جھوم کے کہہ رہا ہو یہ علی کی بیٹی زینب ہے، اور اتنا کہنا تھا کہ مولا سجاد نے کہا منہار 7 ظلم ایسے ہیں کہ جسے سجاد زندگی بھر نہیں بھلا سکتا، کہ جسے صاحب انوار خمسہ نے اپنی کتاب میں تحریر کیا، اور 2 ظلم سنیے بھائی سلام ہے اور روتے ہوئے گھر جائیے گا۔ روایت کہتی ہے مولا سجاد نے کہا منہار ہم پر پہلا ظلم یہ ہوا کہ جب ہمارے پیروں میں بیڑی، ہاتھ میں ہتھڑی، گلے میں توپ اور کمر میں لنگا جانا گیا، تو منہار ہمارا قافلہ جب کوفے سے بازار سے گزرا تو ان بستیوں سے نہیں گزارا گیا جہاں پر مسلمان رہتے تھے، بلکہ وہاں سے گزارا گیا جہاں پر عیسائی اور یہودی رہا کرتے تھے۔ کہ مولا کیا ہوا؟ کہ منہار قیامت ہو گئی۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک ملعون نے آواز لگائی اور کہا جسے علی کا بدلہ لینا ہو وہ علی کی اولاد سے لے۔ منہار جب یہ آواز بلند ہوئی میرا دل گھبرایا، کیونکہ قافلے میں 4 سال کی میری بہن ہے، قافلے میں علی کی بیٹی زینب ہے۔ میں نے سوچا کہ اب یہ کون سا ظلم کریں گے۔ منہار قیامت یہ ہوئی جب یہ آواز بلند ہوئی نا تو ایک گھر کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک بوڑھی عورت باہر آئی، اور اس نے جو سمجھ گیا وہ ہائے حسین کہہ کر روئے، اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا۔ منہار میری نظریں دیکھ رہی تھی، اور پتھر اٹھا کر اس نے میرے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف پھینکا۔ منہار اس منظر کو کیسے بھول جاؤں؟ پتھر میرے بابا کی پیشانی میں لگا۔ اب یہ آخری ظلم تھا کہ جسے سن کر منہار بھی برداشت نہیں کر سکے، غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ کہ مولا اور کیا دیکھا؟ کہ بس منہار اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہ مولا بتائیں بھئی یہ وہ ظلم تھا جسے منہار برداشت نہ کر سکے۔ جب اصرار بڑھا تو میرے مولا نے کہا منہار جب ہمارا قافلہ راہ کوفہ و شام سے گزرا ہم اتنے قریب ہو چکے تھے، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی انگارے پھینک رہا تھا۔ منہار اسی اثنا میں کسی نے اپنے گھر کی چھت سے کھولتا ہوا پانی میری 4 سال کی بہن کے پھینکا۔ سکینہ تڑپ گئی، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھا بھیا اب سکینہ زندہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں 2 دعائیں مخصوص ہیں، ایام عزا کے آخری دن ہیں، جو اس برس ہے ماتم اس کے مقدر میں ہے، کوئی خبر نہیں اگلے برس ہم رہیں یا اس دار فانی سے کوچ کر جائیں۔ پروردگارہ جتنے دن بچے ہوئے ہیں مخصوص ہمیں خلوص دل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مجالس میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ گریہ بر حسین کی توفیق عنایت فرما۔ اور پروردگار عالم ہر شریف خون کی آواز ہے، ہم اپنے گھروں کی چھتوں کے سائے میں رہتے ہیں، ہمیں ذرہ برابر دھوپ نہیں برداشت ہے، لیکن جب تصور جنت البقیع کی طرف جاتا ہے اور بظاہر شہزادی کی قبر مطہر بے سایہ نظر آتی ہے، ہمارا وجود گریہ کرتا ہے۔ پروردگارہ یوسف زہرا منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے خاص جانثاروں میں ہمیں ہمارا شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔